جی کہاں غائب ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں غائب تھے؟ جی کوئی یہاں میں سے پڑھنا چاہے گا؟ کہاں تک ہم نے چھوڑا ہے؟ جی شاہین ضیاء آپ پڑھیں۔ جی پڑھیں شاہین ضیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں۔ سر میرے پاس یہ اردو میں ہے لیکن روایت عربی میں۔ نہیں عربی میں پڑھیں۔ عربی میں ہے آپ کے پاس؟ سر اس کا جو وہ ہے اسٹارٹنگ ہے وہ میرے پاس عربی میں ہے۔ نہیں عربی کتاب رکھیں اپنے پاس، عربی کتاب رکھیں۔ جی کن کے پاس عربی کتاب ہے وہ پڑھیں۔ جی فاطمہ عزیز آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن طارق بن شہاب ان رسول اللہ قال دخل الجنۃ رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب۔ جی آگے۔ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ۔ جی کنٹینیو کریں۔ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقربوا له شيئا حتى يقرب له شيئا فقالوا لا أحدهما قرب لأحدهما فقالوا لأحدهما لام حرف جر ہے۔ فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا، آخر کا معنی ہوتا ہے آخری۔ آخر جر کے ساتھ جب آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری، اور آخر جب فتح کے ساتھ آئے تو معنی ہوتا ہے دوسرا۔ ٹھیک ہے جی۔ وقالوا للآخر قرب قال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله فأنوقه فدخل الجنة رواہ احمد جی۔ رواہ احمد۔ فیہ مسائل بھی پڑھنے سر اس کے؟ جی نہیں بس یہیں تک۔ فیہ مسائل جی ہم باب پڑھ رہے ہیں، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل، رجل یہ دخل فعل کا فاعل ہے، الجنت مفعول بھی ہے، جنت میں داخل ہوا ایک شخص، فی ذباب، فی
جو ہے یہ سببیہ ہے، فی سببیہ، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے فی سببیہ؟ یعنی فی جو ہے ایک ہوتا ہے فی ظرفیہ، فی ظرف کے معنی میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر رجل فی الدار یا رجل فی البیت، کیا مطلب ہے؟ ظرف بتا رہا ہے نا، ظرف مکان، کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر کے اندر ہے. فی، یہ فی ظرفیہ ہے. یہاں پہ جو ہے رجل فی ذباب، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوا مکھی میں، نہیں، یہ فی سببیہ ہے، یعنی ای بسبب ذباب، ذباب مکھی کی وجہ سے، تو یہ فی سببیہ ہے. ٹھیک ہے. عربی لغت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو آگے آپ پڑھیں گے کہ حروف کے، ابھی تو آپ بالکل بنیادی بیسک لیول پہ نا کہ فی اس معنی میں ہوتا ہے بس. فی کا مطلب میں، من کا مطلب سے. ٹھیک ہے. تو آگے جب آپ تھوڑا سا اور پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حروف حرف جر جو ہیں، حروف جارہ، یہ مختلف معانی میں آتے ہیں، اور یہ ایک عربی کی وسعت ہے. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں حروف جار کا ترجمہ کرنے میں، جو بس ایک 6 مہینے 8 مہینے عربی سیکھ لی ہوتی ہے اور پھر آ جاتا ہے یوٹیوب اور فیس بک پر، تو اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، تو اور ترجمے بھی پھر غلط کرتے ہیں. قرآن میں بھی یہ بہت ہے. یہ میں اکثر آپ کو اس طرح کی چیزیں متنبع کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک علمی فوائد ہے، اس کو بڑا ملحوظ رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو ملحوظ رکھیں. دیکھیں نحو اور صرف جو ہے نا، یہ علامت ہے ایک علم کے پختگی کی. ایک شخص جو ہے وہ کتنے بھی مسائل، ایک شخص جو ہے وہ کتنے ہی مسائل کیوں نہ جانتا ہو، لیکن اگر وہ ممبر پر کھڑا ہو کے یا کتاب وغیرہ پڑھتے ہوئے گرامر میں غلطیاں کرے گا تو اس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے. لوگ کہیں گے یار اس کو تو عربی نہیں آتی، یہ آگے کیا عالم کی اور علم کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے لوگ جو پکڑیں گے وہ گرامر کی غلطیاں ہیں. اور یہ سب سے آسان، کسی شخص کو اگر کوئی ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے سامنے اور اس کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو سب سے آسان جو اعتراض وہ یہی ہے کہ اس کی عربی پر اعتراض کیا جائے، کہ اس کو عربی نہیں آتی، قرآن اور حدیث کی زبان نہیں آتی صحیح سے، تو وہ کیا ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو نحو اور صرف کو، گرامر کو بڑا اس کو مضبوطی سے لیں، اس کو سیریسلی لیں. تو ایک شخص جو ہے وہ رجل جنت میں داخل ہوا مکھی کی وجہ سے. قولو، صحابہ نے کہا وکیف ذالک یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو گیا؟ وکیف، کیسے ہوا ایسا اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قوم، دو شخص، رجلان یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، رجل رجلانی رجلینی رجلینی، رجلانی یہ حالت رفع ہے. اعرابی حالات پڑھی آپ لوگوں نے، رفع نصب جر. تسنیہ کا رفع کس میں آتا ہے؟ الف کے ساتھ، آنی، آنی، اور نصب اور جر عینی، یا کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تسنیہ ہو گیا. اسی طرح جمع مذکر سالم ہو گیا. ٹھیک ہے. مر رجلان، اب مر فعل ہے، رجلان اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. مر رجلان، دو شخص گزرے، علی قوم، ایک قوم پر، لہم صنم، جن کے پاس بت تھا، جن کے لیے ایک بت تھا، لا یجوزہ احد، نہیں کوئی ان کو کراس کر سکتا کوئی بھی، حتی یقرب لہ شیئا، حتی کہ کوئی وہ چڑھواہا چڑھائے، چڑھواہا چڑھائے. یہی کہتے ہیں نا اس کو، قربانی نہیں کہیں گے یہاں پہ، ذبح کا مراد نہیں ہے، مکھی ذبح نہیں کی جا رہی یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو نذرانہ، ہاں نذرانہ پیش کرے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یعنی مقصد یہ ہے کہ قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز پیش کی جاتی ہے. یجوزہ، اسے تجاوز کرنا، کراس کرنا. تو اس بت کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا تھا، یعنی سوری، اس قوم کو آگے کراس نہیں کر سکتا تھا، وہ باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ جو بت وہاں پہ نصب تھا ان کے لیے کوئی نذرانہ پیش نہ کر دیا جائے. قربا یقربو، یعنی قرب حاصل نہ کیا جائے کسی چیز کو پیش کر کے. فقالوا لاحدہما، تو دو شخص سے ایک میں اس قوم نے ایک شخص کو کہا قرب، قربانی دے، یعنی نذرانہ پیش کر.
قال, تو اس شخص نے کہا لیس عندی شیء اقربہ, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں نذرانہ کے طور پر پیش کروں. قالوا له, تو اس قوم نے اس شخص سے کہا قرب ولو ذبابا, نذرانہ پیش کر اگرچہ مکھی ہی کیوں نہ ہو. مکھی کیا مطلب یہ ان کی ایک عقل مر جاتی ہے نا مشرک کی, مکھی پیش کر رہے ہیں, تو مکھی پکڑ کے کیا پیش کر رہے ہیں, مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہا. مکھی نذرانے کے طور پر وہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ قرب. اب وہ جیسے بھی الٹی اون پٹانگ چیز سے بھی آپ قرب, مشرک تو ویسے ہی بے وقوف ہوتا ہے, تو جیسے بھی پیش کرے گا وہ نذرانہ پیش کرے گا, چاہے وہ جو بھی چیز ہو. اب وہ مکھی پکڑ کے جب پیش کر دیں, فقرب ذبابا, تو مکھی جو ہے وہ چرواہا اس نے پیش کیا, فخلوا سبیلہ, تو اس کا راستہ چھوڑ دیا اس قوم نے اور آگے جانے دیا. فدخل النار, نبی نے فرمایا بے شک وہ پس وہ جنت آگ میں داخل ہو گیا. وقالوا للآخر, اس قوم نے دوسرے شخص سے کہا قرب, قربانی دے. فقال, تو اس شخص نے کہا ما کنت لاقرب لاحد شیئا دون اللہ, نہیں ہوں میں, ما کنت نہیں ہوں میں, لاقرب نذرانہ پیش کرنے والا, لاحد کسی ایک کے لیے بھی, شیئا کوئی بھی چیز چاہے وہ مکھی کیوں نہ ہو, دون اللہ اللہ کے علاوہ, عز وجل اللہ کے علاوہ میں کسی کے لیے بھی نذرانہ, نظر و نیاز کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا. فضربوا عنقه, تو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. فدخل الجنہ, تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. رواہ احمد, امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت فرمایا. کوئی اشکال آ رہا ہے؟ کوئی اشکال نہیں, سمجھ آ گیا سب, کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے؟ نہیں مطلب اس نے نذرانہ پہ شرک چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, اس نے شرک کر لیا. یعنی وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ واپس سے اس کو ریپیٹ کر دیں اس حدیث کو. حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے, یعنی اتنی حقیر چیز کی وجہ سے جنت میں گیا, اور ایک شخص مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. کیسے ہوا یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو شخص ایک قوم کے پاس سے گزرے, اب اس قوم کو آپ نہیں کراس کر سکتے تھے جب تک کہ اس قوم پر نصب شدہ بت کے آگے کوئی نذرانہ, کوئی قرب حاصل نہ کیا جائے, کوئی بھی چیز پیش کر کے اس بت کا قرب حاصل نہ کیا جائے. جب تک یہ قربانی آپ نہیں دیں گے تب تک وہ اس قوم سے آپ آگے نہیں گزر سکتے. تو ایک شخص کو کہا کہ بھائی تو قربانی دے, اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مکھی ہی قربان کر دے. تو شخص نے مکھی قربان کی, نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا. دوسرے شخص سے کہا گیا, اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی قرب حاصل نہیں کروں گا, میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نذرانہ پیش نہیں کروں گا. لہٰذا اس قوم نے اس شخص کو, اس موحد کو قتل کر دیا. نبی نے فرمایا فدخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ حدیث ہے. اشکال کیا ہے یہاں پہ؟ ایک اہم اشکال ہے. سلطان اگلے سال میں بتایا, پچھلے سال ہمیں بتایا تھا کہ اگر گن پوائنٹ پہ کیا جائے دل میں, اس لیے کیا ہے یہ, ایک تو یہ بار بار اوپر چلا جاتا ہے. نفرت رکھ کر شرکیہ کلمات کہے جا سکتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ استرار کا حکم بھی تو ہوتا ہے. جی ہاں, یہی اشکال ہے. اگر کسی کو فورس کیا جائے شرک پر, کلمہ کفر پر, قرآن کی آیت ہے نا, کیا ہے آیت؟ الا وقلبہ مطمئن بالایمان. کیا ہے آیت وہ؟ ایک سیکنڈ, یہاں پہ لکھی ہوگی.
من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد، الا سوائے اس شخص کے، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کر دیا گیا اس حال میں کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، تو اس کے لیے کوئی وبال نہیں ہے. یعنی وہ جیسے کہ یعنی وہ جو ہے وہ کلمہ، اگر اس کو فورس کیا گیا کہ یا تو تمہاری جان جائے گی یا پھر تم کلمہ کفر کہو، تو اس بندے کو فورس کیا گیا نا کہ یا تو تمہاری جان جائے گی یا تو گردن اڑا دیں گے یا پھر تم شرک کرو. تو جو قرآن میں آیت ہے وہ یہی ہے کہ اگر فورس کیا گیا ہے تو پھر وہاں پہ کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے. جی عمار بن یاسر کے باب میں اس میں یہ جو ہے وہ یہ اتری تھی، انہوں نے بھی کلمہ کفر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس بارے میں یہ آیت اتری تھی. تو اب یہاں پہ اشکال آ گیا نا، حدیث میں تو یہ ہے، حدیث میں تو اس کو فورس کیا گیا لیکن وہ پھر جہنم میں داخل ہو رہا ہے. نہیں تو جہنم میں کیوں داخل ہو رہا ہے؟ جواب ہے اس کا کسی کے پاس؟ کہ قرآن میں تو ہے کہ اگر کوئرژن ہے یعنی بائی فورس مجبور کر دیا گیا ہے. اچھا مجبوری بھی ایسی نہیں کہ ایک تھپڑ ماریں گے، نہیں، تھپڑ وغیرہ مجبوری نہیں ہے جی کہ شرک کرو ورنہ تھپڑ لگے گا، یہ مجبوری نہیں ہے. مجبوری کیا ہے؟ جان کا خطرہ. بہت سے لوگ مجبوری جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنی اپنی مجبوریاں بنا لیتے ہیں. تو مجبوری مال جانے کا خطرہ نہیں، جان جانے کا خطرہ ہے تو مجبوری ہے. اس حال میں اگر کوئی فورس کرے کہ کلمہ کفر کہو تو آپ کہہ سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو. اچھا اب اس کے اس حدیث اور قرآن میں ایک ظاہری اپیرنٹ کانٹرڈکشن ہے، ٹھیک ہے، ظاہری تعارض ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اور قرآن اور قرآن میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کا مصدر ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا اس کے اب دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. اصول حدیث پڑھی آپ لوگوں نے؟ اس میں امام احمد نے انعنا کیا ہے، تدلیس کی ہے، انعنا ان سے روایت کیا، سما نہیں ہے، ٹھیک ہے. سلیمان بن میسرہ ان طارق بن شہاب، اعمش نے سلیمان بن میسرہ سے جو روایت کیا ہے وہ انعنا کے ذریعے کیا، ان سے روایت کیا ہے، ان سے روایت کیا ہے، سما نہیں ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ حدثنا سلیمان. سما کی جہاں صراحت ہوتی ہے وہاں سند متصل ہوتی ہے. انعنا تب قابل قبول ہے جب راویوں کا آپس میں لقاء اور معاصرت ثابت ہو. یہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اصول حدیث پڑھی ہے، ٹھیک ہے. معاصرت کیا ہوتی ہے کہ دو راویوں کا ایک ہی زمانہ ہو. لقاء تو انعنا تب قابل قبول ہے جب دو راویوں کا یعنی شاگرد اور شیخ کا کی معاصرت اور لقاء ثابت ہو. لیکن انعنا قابل قبول نہیں ہے جب معاصرت اور لقاء ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس میں اعمش نے انعنا سے روایت کیا ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. البتہ اگر یہ روایت سے صحیح بھی مان لیں تو یہ اس کو کہتے ہیں شرع من قبلنا. یہ اصول فقہ کا ٹاپک آ گیا. اصول فقہ تو نہیں پڑھی نا آپ لوگوں نے؟ یہ ہم سے پہلے کی شریعت، ہم سے پہلے کی شریعت آیا کہ ہم پر حجت ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ اصول فقہ کا ٹاپک ہے. نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، یہ ہے، کوئی اس کا ایک جواب نہیں ہے. مثال کے طور پر سجدہ تعظیمی جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کو کیا تھا، یہ شرع من قبل آنا تھا، یعنی ہم سے پہلے کی جو شریعت ہے یہ اس میں جائز تھا. ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کوئی شوہر کے آگے کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آگے بھی سجدہ حرام کر دیا ہے. تو لہذا سجدہ تعظیمی ہو یا تعبدی ہو دونوں حرام ہے. اگر سجدہ تعبدی ہو تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے. تو سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے. اسی طرح پچھلی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ جبر پر، اگر جبرن کسی کو فورس کیا جائے شرک پر تو ان کے ہاں کوئی ایسی کوئی رخصت نہ ہو. یہ جواب ہے. یہ ابھی آئے گا آگے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو
یہ اگر اس کو صحیح، اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو جواب یہ ہے کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے، اور ہم سے پہلے کی شریعت حجت ہے انلیس کنڈیشن، جب تک کہ ہماری شریعت میں کوئی اس کی مخالف بات نہ آئے. سجدہ تعظیمی شریعت ہوتی ہمارے لیے بھی اگر نبی کا یہ فرمان نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، نبی نے ایک دوسری بات کر دی، یعنی پرانی شریعت کو منسوخ کر دیا. تو بائی ڈیفالٹ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، بائی ڈیفالٹ اصلاً جو ہم سے پہلے کی شریعت ہے وہ ہماری بھی شریعت ہے، الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا. اب یہ جو حدیث ہے اس کو منسوخ کر دیا قرآن نے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن نے منسوخ کر دیا کہ اب یہ رخصت تم میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ رخصت تم میں ہے. یعنی پہلے کی قوم میں رخصت موجود نہیں تھی، ان کو ہر حال میں صبر کرنا تھا، لیکن یہ رخصت تمہارے اندر ہے، تو یہ یہاں پہ منسوخ ہو گیا. ایک جواب تو یہ ہے. اور دوسرا جواب، تین جواب ہے ویسے، ایک پہلا تو میں نے بتایا ضعیف، دوسرا یہ بتایا کہ شرع من قبلنا ہم سے پہلے کی شریعت ہے، اور تیسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ ہمیں یہ اس بندے کے دل کا حال تو نہیں پتا نا، ہو سکتا ہے اس کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ وہ شرک پر راضی، اندر سے بھی راضی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں نہیں پتا، یہاں پہ ذکر تو نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دل سے مومن تھا لیکن اس نے شرک کا ایک عمل، شرکی عمل کیا نہیں. ہمیں یہاں پہ یہ اس بارے میں صراحت ہی نہیں ہے. جو نبی نے بتایا وہ یہ بتایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوا، تو اس سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ اس کا دل بھی ایمان پہ مطمئن نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اچھا، اب ہماری شریعت میں زیادہ افضل کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو فورس کرتا ہے، جبر کرتا ہے گن پوائنٹ پہ، یا کسی بھی طور پر جان کی دھمکی دیتا ہے کہ تم شرکیہ یا کفریہ بات کہو یا پھر تمہیں مار دیا جائے گا، تو کیا افضل کیا ہے؟ قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، یا پھر جان بچا لینا؟ ہاں، مائک لیں اپنی ایک کہہ رہے ہیں اپنی جان زیادہ ضروری ہے. آپ کو اپنی جان زیادہ ہے. یہ سبجیکٹو معاملہ ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے کیا چیز بہتر ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کہ اپنی جان کی خلاصی کرا کے کچھ بہتر کر سکتے تو اس ٹائم پہ اس کو تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لینا بہتر ہے. لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے اس کمپرومائز کر لیا یا میں نے اس کی بات مان لی تو اس سے مزید فتنہ پھیل سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی قربانی دے کے ایسے ہی ہے اپنی ایمان کو بچا لیا. جیسے امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوا تھا، امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل کے ساتھ یہی ہوا تھا. ان کو فورس کیا گیا تھا حاکمہ وقت کے ہاں سے کہ مانو کہ قرآن مخلوق ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے، اہل علم نے بھی مان لیا تھا، سامنے کہہ دیا تھا اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم بات کہہ رہے ہیں کفریہ، یہ کفر ہے نا، قرآن مخلوق ہے، یہ کفر ہے، یہ جملہ کفریہ ہے. تو حالانکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا یہ کفر ہے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ مخلوق ہے، تو یہ اپنے خالق کو مخلوق بنا دیا، یہ کفر ہے. تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اب فورس کیا گیا امام اہل سنت کو کہ آپ یہ کہو، انہوں نے کہا نہیں. ان کو جان کا خطرہ دیا گیا، ان کو فورس کیا گیا، جبر دیا گیا، ان کو کوڑے پڑے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت کے امام تھے. اگر وہ اسٹیٹمنٹ یہ پاس کر دیتے تو عوام الناس فتنے میں پڑ جاتی، عوام الناس فتنے میں پڑ جاتی. تو لہٰذا ہر وہ شخص جو دین کا ریپرزینٹیٹو ہے، ہر وہ شخص جو دین کا داعی ہے، اس کو یہ رخصت قابل قبول، اس کو قبول نہیں کرنی چاہیے، اس کو یہ رخصت قبول نہیں کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے پچھلے سال شاید مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، لاکھوں اختلافات ہیں ہمارے ان سے، لیکن بہرحال انہوں نے اس موقع پر جو ایک بات کہی تھی وہ صحیح بات کہی تھی. وہ یہ بات تھی کہ زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں وہ اوریانی فحاشی وغیرہ کی وجہ سے میڈیا پہ یہ اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا تھا. یاد ہے؟ بات صحیح کی انہوں نے.
لاکھوں اختلافات ہیں ہمارے ان سے. بہرحال انہوں نے یہاں بات صحیح کی. تو اب جو ہے وہ میڈیا ان پر چڑھ پڑی, یہ کیا کہہ دیا تم نے, یہ اور وہ. پھر انہوں نے معافی مانگ لی. ابھی جو معافی مانگی ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں. معافی کیوں مانگی؟ جواب آیا سامنے سے کہ معافی اس لیے مانگی کہ ایک مجبوری تھی اور فتنہ کھڑا ہوتا, جان چھڑائے یا جو بھی ہے. نہیں, آپ دین کے ریپرزینٹیٹو ہے, آپ کو اپنے موقف پر ثابت قدم رہنا چاہیے کہ ہاں ایسا ہی ہے, میں مانتا ہوں, کر لو جو چاہے. تو یہ جو ہم بھی طلبہ ہیں دین کے, ہمیں اس طرح کی رخصتوں کو نہیں اپنانا چاہیے. دین کے ریپرزینٹیٹو ہیں. نہیں, یہ سوال ہے کہ بھائی اس کانٹیکس میں تو نہیں کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب وہ جاہل کوئی خطاب کرے. نہیں, یہ جاہل نہیں, اس پہ پوری میڈیا انڈسٹری آپ کے پیچھے وہ ہے. وہ جاہل تو ہیں, لیکن آپ نے حق میڈیا والوں کو نہیں بتانا, آپ نے عوام الناس کو بتانا ہے کہ نہیں, حق اس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ واپس لیا ہے. یہ واپس کیوں لیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فرض کریں امام احمد ابن حنبل وہ سٹیٹمنٹ واپس لے لیتے, لوگ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. کتنے بڑے امام نے یہ جو ہے وہ بات کہی, اب وہ آپ لاکھوں عذر تلاش کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کو جو ہے وہ اپنے حق موقف پر ثابت قدم رہنا چاہیے. اور میڈیا نے کوئی بہت جان سے دھمکی دینے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے, اعتراضات ہی کرنے تھے نا. میڈیا پہ نہیں بلاتے نا, زیادہ سے زیادہ نیوز چینل پہ نہیں بلاتے, زیادہ سے زیادہ ان کے لیکچرز نہیں دکھاتے. یہی ہوتا نا. ہاں, تان و تشنی تھی نا زیادہ سے زیادہ, جانی نقصان مالی نقصان تو نہیں تھا, تان و تشنی تھی نا. تو یہ تنقید تو اتنی ایک مضبوطی تو ہونی چاہیے ایک عالم دین میں کہ وہ تنقید کو برداشت کرے. جان گوا سکتا ہے, جان گوا دینی چاہیے, اولا تو یہ ہے, لیکن تنقید زیادہ سے زیادہ کیا برا ہوتا ہے؟ یہی برا ہوتا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط رکھے اپنے دین پر, اور اس کے دین اور اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں جان بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ رخصت ہر شخص کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ ہمیں کفار کی طرف سے بہت تکلیفیں مل رہی ہیں. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا سب کو کہ کلمہ کفر کہہ دو, نہیں, اس وقت وہ بہت تھوڑے تھے. اگر یہ بھی کلمہ کفر کہتے تو وہ کفار مکہ سمجھتے یہ تو ہلکے ویک ہیں, کمزور ہیں. ہاں, تو نبی نے فرمایا کہ تم بھول گئے کہ پہلے تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں دی گئی, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو اکھیڑا گیا, تم بھول گئے ہو, صبر کرو. نبی نے یہ فرمایا, یہ نہیں کہا کہ کلمہ کفر کہہ دو مجبور. وہ جانیں جا رہی تھی, ان کی جانیں جا رہی تھی صحابہ کی. تو اس وقت صحابہ قلیل تھے. تو اس پورے کانٹیکس کو, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس رخصت کو ایسے نہیں ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے. لوگوں سے یہاں بینک کی جاب نہیں چھوڑی جاتی ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کہ وہ ایمان لائے اور ان کو جو ہے وہ آزمایا نہ جائے گا. تو لوگ آ کے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں, جی مجبوری ہے بینک میں جاب کرنا. کون سی مجبوری ہے بینک میں جاب کرنا؟ تو تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. تو بینک کی جاب کرنا کوئی مجبوری نہیں ہے, توکل کی کمی ہے, تقوی کی کمی ہے. لوگ جو ہے وہ مجبوری کر کے ہر کچھ آج کے دور میں کر لیتے ہیں. تو اتنی سی مجبوری ان سے برداشت نہیں ہوتی, تو پھر کیا دین تم لائے ہو؟ یہ تو منافقین کا طریقہ تھا کہ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف, کہ وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایج پر, حرف پر عبادت کرتا ہے, ایج پر. ان اصابہ خیر اطمأن بھی, ان کو اگر کوئی خیر, کوئی دین کی اچھی بات پہنچتی ہے, دین میں ان کو کوئی فائدے پہنچتے ہیں تو اطمینان, مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه, جب ان کو فتنہ پہنچتا ہے, کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً پھر جاتے ہیں, کہتے ہیں مجبوری ہے جی, ہم تو نہیں کر سکتے.
تو دین صرف اپنے مزاج کے موافق اگر چلانا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو چلا رہے ہو, دین کو نہیں دین کے آپ ماتحت نہیں ہو. دین کو آپ نے دین کو اپنے ماتحت کیا ہوا ہے. تو لوگ جو ہے وہ مجبوری کر کر کے فتاوے بھی طلب کرتے ہیں علماء سے. بہرحال لوگ خود جانتے ہیں کہ کتنی مجبوری ہے. بہت سے ایسے لوگ بہت سے ایسے لوگوں کو سوال اور بہت سے لوگوں کے ایسے آتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, بینک میں نوکری چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے. سبحان اللہ. مطلب صحابہ یہاں پہ صحابہ کی جانوں پہ آ پڑی ہوئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے. تو یہ بینک کی جاب نہیں چھوڑ سکتا آج کا آدمی. آج کا آدمی داڑھی نہیں چھوڑ سکتا, جاب چلی جائے گی. یہ تو حال ہے ہمارے ایمان کا, اور وہ کہتے ہیں مجبوری ہے. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم کہو گے ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. جی تو یہ 3 جواب ہو گئے. ٹھیک ہے, 3 جواب ہوئے. ایک ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے. دوسرا اگر صحیح بھی ہو تو یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے جو کہ اس کنڈیشن پر جائز ہے کہ ہماری شریعت اس کے بارے میں خاموش ہو. اور تیسرا کیا جواب دیا تھا جی؟ ہاں, یہ کہیں مینشن نہیں ہے کہ دل میں ان کے اس کے کیا وہ مطمئن تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ افضل کیا ہے. ہاں, اگر افضل یہ ہے, اگر ایک عام شخص ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا تو میں اور نیک اعمال کر سکوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اعمال تو اس تک ہی محدود ہے نا. لیکن ایک عالم ہے, اور اگر وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا اس نے تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے, اس سے عوام الناس کا میں خرابی ہوگی. تو اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے. اسی لیے جو ہے وہ آتا ہے تاریخ میں کہ امام احمد ابن حنبل جو ہے وہ یحییٰ ابن معین جنہوں نے حاکم وقت کے سامنے اقرار کر لیا تھا, وہ ان سے ناراض رہے کہ تمہارے لیے رخصت نہیں تھی, تم نے یہ کیوں کیا. بہرحال یہ فتنے بڑی, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو. یہ فتنے جو ہے وہ اللہم لا تجعل فتنة فی دیننا, کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے نہ ڈالنا کہ ہم جو ہے وہ فتنے کی سبب اپنے دین سے مڑ جائیں. یہ اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استقامت اور فتنوں سے جو ہے وہ بچاؤ طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. آگے چلتے ہیں جی. جی شیئرز کے حوالے سے سوال آیا ہے, کیا سوال ہے؟ ابھی اوپر چلا گیا, کیا تھا آپ بتا دیں. شیئرز صحیح ہے یا نہیں؟ بھی شیئرز کہاں سے آ گئے یہاں پہ؟ ذبح لغیر اللہ میں شیئرز کہاں سے آ گئے؟ اچھا, شیئرز جو ہے وہ اگر کمپنی ایسی ہے جس کی ایکویٹی ڈیٹ ریشو جو ہے, ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو جو ہے وہ اس میں وہ یعنی اس میں کوئی انٹرسٹ بیسڈ لون نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ کسی اس کمپنی کا جو کیپٹل ہے, ایکویٹی جو ہے وہ 1:0. کیا مطلب ہے؟ جس کمپنی کی کیپٹل 100% انٹرسٹ فری بیسڈ لون فائنینسڈ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا اگر کسی کمپنی کو دیکھنا ہے کہ اس کے شیئرز لے سکتے ہیں نہیں, تو اس کی بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھیں. بیلنس شیٹ میں دیکھیں کہ اس میں کہیں لانگ ٹرم لائبلٹیز میں یا نان کرنٹ لائبلٹیز میں بینک لون تو نہیں ہے. بینک لون ہے اور
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसका मतलब ये है कि वो उस कंपनी की फाइनेंसिंग जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स पर हुई हुई है, तो उस कंपनी के शेयर्स जो है वो उसमें ट्रेडिंग जायज नहीं है। अलबत्ता अहले इल्म फरमाते हैं कि 5% जिसमें इंटरेस्ट बेस्ड लोन हो, 95% खालिस इंटरेस्ट फ्री बेस्ड कैपिटल हो, यानी वो 5% सिर्फ बैंक से लोन लिया हुआ हो, तो वो जो है वो एक कलील में शुमार होती है। बहरहाल बचना चाहिए इससे भी। अहले इल्म 5% की गुंजाइश निकालते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर बहुत ही एक वो है तो देखें, अगर आपको, लेकिन ये जो हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो की जो लिस्ट है उसमें 25% है, शायद 25% है डेट टू इक्विटी जो है वो उसका 25% है जो हमारी शरिया बेस है, क्योंकि वो एक अहनाफ का मौकफ है, पता नहीं वो किसके पीछे क्या दलील है, लेकिन 25% बहुत ज्यादा है। 1/4 ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस, ठीक है, तो 25% तो नहीं। तो शरिया बेस, अगर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस वगैरह देखना आता है, आप अकाउंटेंट हैं तो देखें, या फिर अगर आप नहीं है तो किसी और को दिखा, किसी अकाउंटेंट को दिखा, कहें कि उसका मुझे डेट टू इक्विटी रेशियो बताएं। बहरहाल आसान है इसमें, अगर आप देखेंगे तो कोई मसला नहीं है। आप उसका जो है वो, खैर इसका जो फॉर्मूला वगैरह होता है उसको लगाना होता है। अभी खैर हम आगे चलते हैं। बाबू ला युस्बहु लिल्लाहि बिमकानिन युस्बहु फीहि लिगैरिल्लाह। जी लोन लिया हुआ शरिया कंप्लाइंट में, मैं शरिया स्टॉक एक्सचेंज में मैं वही बता रहा, शरिया कंप्लाइंट लिस्ट जो लिस्टेड कंपनीज है वो उसमें मेंशन्ड है कि ये शरिया कंप्लाइंट है, और वो शरिया कंप्लाइंट उनको कहते हैं जिसमें 25% डेट हो, इंटरेस्ट बेस्ड लोन हो, ठीक है। इसको लेकिन तो मैं यही कह रहा हूं कि उनके शरिया बेस्ड लिस्ट से आप धोखे में ना आए, आप अपना चेक करें और बहुत कोशिश करें कि बचें, वरना कम से कम जो है 5% से कम हो। सवाल है 5% की फिक्ही दलील। देखिए मैंने यही कहा ना कि बचें, एक मुतशाबिहात में से है। इसकी फिक्ही दलील जो है वो यही कहता है ना कि कलील मगफूर लहू, जो कलील है वो उसको नजरअंदाज किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम कहते हैं ना कि बैल गरर होती है, ऐसी बै जिसमें गरर हो, जिसमें पता ना हो। जैसे कि वाटरमेलन है, तरबूज है, उसके अंदर से लाल निकलेगा पीला निकलेगा, पता नहीं है, तो हम ये बै गरर कर रहे हैं ना, हम उसको दे रहे हैं 30-40 रुपए किलो और खरीद रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसमें से लाल है वो पीला है, ठीक है। तो ये बै गरर है, लेकिन ये गरर जो है मगफूरन लहू है। ये गरर इसको नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है। अब हाँ, नहीं, गरर उसको कहते हैं जिसका हमें पता ना हो कंप्लीटली। मिसाल के तौर पर आप कहें कि जी मेरे पास एक कोरोला है 1.6 एल्टिस, लेनी है आपको 30 में, आप कहें हाँ जी 30 लाख में हो गई मेरी, अभी मैंने आपको दिखाई नहीं, आप गरर है, कौन सा कलर है, कितनी माइलेज है, क्या है, नहीं पता आपको, ये गरर है, ठीक है। लेकिन तरबूज या अंडे वाला जो गरर है, अंडे के अंदर क्या निकलेगा, बच्चा निकला अंदर से, ठीक है। तो ये मगफूरुन लहू यानी ये माफ शुदा है, ये इसको इतना नहीं देखा जाता, ठीक है। ये इसके पीछे ये दलाल दी जाता है। बहरहाल इसमें बचना चाहिए हमें। ये एटलस होंडा वगैरह जो कंपनीज हैं ये जापानीज हैं और ये इंटरेस्ट फ्री बेस्ड फाइनेंसिंग है इनकी, लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उन पर वो इंटरेस्ट खाते हैं, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगी। तो बहरहाल बात तो वही है, सूद लेना या देना दोनों नाजायज है। चले, आप पता नहीं कहाँ हम चले गए। बाब ला युस्बहु लिल्लाहि बिमकान युस्बहु फीहि लिगैरिल्लाह।
مسئلہ نمبر 9 سمجھا دیں. 9 مسئلہ نمبر 9 التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. اچھا پوائنٹ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ 90واں مسئلہ جو یہاں سے نکلا وہ یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ آگ میں داخل ہوا اس مکھی کی وجہ سے جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا. بل فعلہ تخلصا من شرهم, بلکہ اس نے تو ان کے شر سے بچنے کے لیے شرک کیا. یہ کہاں مینشنڈ ہے؟ اسی لیے شیخ صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ هذه المسألة ليست مسلمہ, یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. یہاں پہ جو مصنف رحمہ اللہ نے استدلال کیا یہاں پہ, یہ مسئلہ اس میں نظر ہے, یعنی اس میں یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ کہاں ذکر ہے کہ اس نے دل میں اس کی کیا تھا, ایمان تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ. امپورٹنٹ باب ہے, اس کو ذرا سمجھیں, اہم باب ہے. یہ باب کیا ہے کہ اللہ کے لیے اس جگہ ذبح نہیں کیا جائے گا جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. پچھلا باب کیا تھا؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا, وہ مقصد تھا, یہ وسیلہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ پچھلے باب میں تھا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا, یہ تو شرک ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ذبح کرنا اس جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اب ذبح کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. لیکن کون سی جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو اگرچہ یہ شرک اکبر نہیں ہے کیونکہ اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے, ہر وہ فعل, قول یا عمل جو شرک اکبر کی طرف لے جائے وہ شرک اصغر ہوتا ہے. ہر وہ فعل, قول یا عمل جو شرک اکبر کی طرف لے جائے وہ شرک اصغر ہوتا ہے. ہر وہ قول, فعل یا عمل جو شرک اکبر کا وسیلہ بنے وہ شرک اصغر ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جا رہا, اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. پچھلے باب میں تو سری شرک تھا, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا تھا. یہاں پہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن ایسی جگہ ذبح کیا جا رہا ہے جہاں پہ جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں, اس لیے یہ شرک اصغر ہے. مثال کے طور پر, مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک مزار ہے جہاں پہ عرس منایا جاتا ہے اور عرس میں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں. آپ جاتے ہیں اس مزار پر اور کہتے ہیں وہاں بڑے بھکاری اور مسکین بیٹھے ہوتے ہیں, تو میرا مقصد عرس منانا اور نہیں ہے. اس عرس پر چونکہ بہت زیادہ فقیر آئے ہوئے ہوتے ہیں, غریب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو میں وہاں جا کے جانور ذبح کر لیتا ہوں تو بہت سارے فقیروں کو پیٹ بھر جائے گا. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے, کیونکہ آپ نے وہاں پر جانور ذبح کیا جہاں پہ غیر اللہ کے نام پر عرس منایا جا رہا ہے اور جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. تو آپ مزار جا کر, چونکہ مزار میں جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے, تو آپ مزار جا کر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے. ایک اور مثال لیں, عاشورہ. عاشورے میں لوگ غیر اللہ کے نام پر سبیلیں بناتے ہیں. سبیل پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ وہ جو چھوٹے سے کیا کہتے ہیں ان کو, شربت وغیرہ جو بانٹتے ہیں, حسین کے نام پر ہوتی ہے, غیر اللہ کے نام پر, غیر اللہ کو قرب حاصل کرنے کے نام پر. اب بہت سارے سنی بھائی بھی کیا کرتے ہیں جی, وہ بھی 10 محرم کو وہ بھی سبیلیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہ ہمیں بھی حسین سے محبت, صرف تمہیں نہیں ہمیں بھی, کمپٹیشن میں آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی محبت ہے. تو چاہے وہ جگہ ہو, چاہے وہ وقت ہو, مکان ہو یا زمان ہو, دونوں میں وہ عمل نہیں کیا جائے گا جہاں غیر اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے.
اب یہ 9-10 محرم کو عاشورہ سبیلیں لگائی جاتی ہے غیر اللہ کے لیے، یہ وقت ہے، زمان ہے، تو اس زمان میں آپ بھی سبیل نہیں لگا، آپ اللہ کے نام پر بھی حلیم نہیں بانٹ سکتے، اللہ کے نام پر بھی آپ شربت نہیں بانٹ سکتے، اللہ کے نام پر بھی آپ پانی نہیں پلا سکتے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیں. تشبہ للمشرکین، مشرکین سے مشابہت اختیار ہوتی. کالے کپڑے نہیں پہن سکتے، صحیح جناب؟ بہرحال ہم بھی کبھی کبھار پہن لیتے ہیں کالے کپڑے، ہمیں یاد نہیں رہتا، بعد میں دلیل آئے گی بھی آگے، باب میں دلیل آئے گی. صحیح ہے. تو تشبہ جو ہے وہ اس طرح کے یہ اختیار نہیں کر سکتے. اسی طرح زمان ایک اور لے لیں، 11ویں شریف پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، آپ اسی 11ویں شریف کو آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے. اللہ کے نام کے لیے بھی، غوث کے نام پر نہیں کر رہے آپ، اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس دن جو ان کے نزدیک جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے ان کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو آپ اللہ کے نام پر بھی نہیں کر سکتے. دلیل کیا ہے اس کی کہ اس جگہ جہاں غیر اللہ کے نام پر عبادت ہوتی ہے آپ وہی عبادت اللہ کے نام پر بھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقم فیہ ابدا. کون کہتے ہیں؟ ہاں ہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. آپ جو سوال کر رہے ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ یہ جو شیعہ وغیرہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، ہم حسین کے نام پر نہیں کر رہے، یا ہم پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر نہیں کر رہے، ہم اللہ کے نام پر ہی نیاز کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر ہی سبیلے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بات ایسی کہنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، حقیقت حقیقت ہی رہے گی. جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ مختلف ہے. آپ ان سے پوچھیں، مثال کے طور پر آپ ان سے پوچھیں ٹھیک ہے آپ اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، تو مزار جا کر 11ویں شریف پر ہی آپ جانور ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو آگے سے جواب دیں گے کہ 11ویں کا تو مجھے کانسیپٹ ان کا نہیں پتا صحیح سے، بہرحال عاشورے کا لے لیتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ عاشورے کو ہی سبیلے کیوں لگاتے ہیں؟ شہادت حسین کے دن آپ سبیل کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی کیا، یہ ایک دن کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے بس اس دن حسین جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، تو ہم جو ہے وہ ایک سبیل لگاتے ہیں ان کی یاد میں. یا اصل دل میں بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان بزرگوں کو خوش کریں گے اور یہ بزرگ کل کو اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. عقیدہ یہی ہوتا ہے. اگرچہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن ذبح 11ویں شریف کو مزار پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ مزار پر ہی ذبح اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب قبر ہے میں اس کے قریب ہوں گا ذبح کر کے. جب میں اس کے قریب ہوں گا تو یہ کل کو میری سفارش کرے گا اللہ کے ہاں. اور یہ میں نہیں، یہ ان کی اپنی زبان یہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو اولیاء اللہ ہیں، ہمیں بچائیں گے، یہ ہم ان کو خوش کریں، یہ ہمیں کل اللہ سے بچا لیں گے، یہ خود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بھر دے جولی میری یا محمد، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یا حسین یا حسین، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ حسین کو پکارا جا رہا ہے، حسین کی مدد کو پکارا جا رہا ہے. یہ ان کے اس بات سے دھوکے میں نہ آئے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے تو یہ اللہ کے لیے نہیں، ایسے اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کوئی وسائل اختیار نہیں کیے جاتے. تو یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم جو ہے وہ کل کو ہمیں بچائیں گے، ان کی خاک ہیں ہم اور ان کی ہمیں بچا لیں گے کل. یہ عقیدہ ہوتا ہے پیچھے. کسی بھی آپ عام جو مزار پر جاتا ہو اس کو آپ بلا کے آپ
اندر سے تھوڑی سی باتیں نکلوائیں گے نا, آپ پوچھیں گے ان سے آپ اسی دن کیوں کرتے ہیں, اچھا انہی کی یاد میں کیوں کرتے ہیں, آپ یہ پوچھیں گے کہ حسین کی یاد میں, آپ یہ کیا کنیکشن ہے حسین کی یاد, حسین کی وفات اور آپ کی سبیل, کیا کنیکشن ہے دونوں میں, آپ پوچھیں ان سے. جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پورے 365 دن ہے, آپ صرف حسین کی یاد 10 محرم اور سبیل, یہ کیا کنیکشن کیسے جوڑ رہے ہو, وہ بولیں گے حسین کی یاد, تو حسین کی یاد اور سبیل یہ کیا ہے آپس میں کنیکشن, اصل اندر سے بات یہی نکلے گی کہ میں حسین کا قرب حاصل کر رہا ہوں, اور قرب جو ہے وہ عبادت ہے, وہ صرف اللہ کا حاصل کیا جاتا ہے, یہ میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. وہ بھلے یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے نام پہ دیکھیں جانور ذبح کریں, دیکھیں ابھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑے گا, تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ کلچر بن گیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پہ جانور ذبح ہوتا ہے, لیکن اصل نیت اندر سے غیر اللہ کا قرب ہوتا ہے. یہی آپ قریدے میں وہی بتا رہا ہوں, آپ قریدے یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کو اللہ کے نام پر سمجھتے ہیں. آپ تھوڑے سے 2-4 سوال کریں گے نا تو اندر سے ان کی خود ہی بات آ جائے گی کہ یار میں یہ 11ویں شریف پہ جو کرتا ہوں یہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں. ورنہ آپ مجھے بتائیں کیا کنیکشن کیا ہے ان کا, اس دن کا, یہ اس وقت میں ایسی ان کے نام پہ کوئی یادیں منانا, کیا کنیکشن ہے کہ میں نے ان سے قریب ہونا ہے, میں نے ان کو خوش کرنا ہے, یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے کل کو میری سفارش کریں گے, یا کل کو میری سفارش نہیں, اگر یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے تو مجھے دنیاوی آفتوں سے بچا لیں گے. یہ جو بزرگ ہیں یہ سیلاب کو ٹال دیتے ہیں, عام لوگ یہ بات کرتے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن عام لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو کراچی جو ہے یہاں پہ سیلاب نہیں آتا کیونکہ یہاں پہ بزرگوں کے مزار ہیں, یعنی یہ ٹال دیتے ہیں اپنی قبروں میں بیٹھے بیٹھے, یہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں. تو یہ عام لوگوں کا عقیدہ ہے, میں ان کے مشرک کے علماء کی بات نہیں کر رہا, یہ عام جو مزاروں پر جاتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے. شرک ہی کہیں گے, شرک ہے, برا عقیدہ, شرک برا ہے, شرک ہے. نہیں شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے, یہ الوہیت میں شرک ہے, ایسا شرک ہے کہ اگر انسان اس حالت میں مر گیا تو کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا, کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر جانور نہیں ذبح کیا جائے گا, جہاں پر اس جگہ پر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کیا جائے گا, جہاں پہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے. اس کی دلیل جو ہے وہ اگلی آیت جو مصنف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ دلیل کیسے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. 1-2 سوال دیکھ لیتا ہوں, آپ لوگ جائیں. جی محرم کے ساتھ, ٹھیک ہے.